آج بلتستان ریجن کے لیے سال 2022 اور 2023 کے ٹرافی ہنٹنگ سیزن میں جو شکار ہوئے تھے ان کے حوالے سے کمیونٹیز کو جو 80% ان کا حصہ ملنا تھا، آج ہمارے سینئر جو ہمارے ممبران گلگت بلتستان اسمبلی ان کے ہاتھوں سے ہم نے چیکس ڈسٹریبیوٹ کر دیے۔ گلگت بلتستان میں اس سال ماشاءاللہ سے جو ابھی سال گزرا ہے اس میں 23 کروڑ کی ہمیں آمدنی ہوئی تھی، اور اس میں سے 80% باقی گلگت کے ریجن میں تو ہم نے 16 جون کو تقسیم کر لیا تھا، یہاں کچھ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی تھی، آج ہم نے تقسیم کر دی ہے۔ بلتستان اوورآل گلگت بلتستان میں تو تقریباً 55 CCHA ہے جہاں یہ ٹرافی ہنٹنگ پروگرام چل رہا ہے، 4 مارخور کے، 14 بلو شیپ کے اور 100 ہمرائن آئیبیکس کے۔ بلتستان ریجن میں ماضی میں تھوڑی سی لغزش ہوئی ہے، تھوڑی سی خطا ہوئی ہے، تھوڑی سی کوتاہی ہوئی ہے، اور اتنے CCHAs نہیں بنے تھے، لیکن ابھی ہم ماشاءاللہ سے انڈر 10 بلین ٹری سونامی پروگرام بھی اور ہمارا جو فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف فنڈ ہے اس سے بھی ہم نئے پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی ریسنٹلی ہم نے باشا میں ایک CCHA اسٹیبلش کیا ہے، نوٹیفائی ہوا ہے، برالڈو میں ایک CCHA نوٹیفائی ہوا ہے، خپلوں میں گلشن کبیر میں ایک CCHA نوٹیفائی ہوا ہے، نرغرو کو ہم نے CCHA ڈکلیئر کر دیا ہے، منٹھو کا CCHA ڈکلیئر ہوا ہے، ہوتو چندہ اور کچورا بھی CCHA ڈکلیئر ہوا ہے، اور ابھی انشاءاللہ انڈر FWF پروجیکٹ بیفو صاحب میرے ساتھ ہی ہے، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کوئی 19 کے قریب ہم نے علاقوں کی نشاندہی کی ہے جہاں پہ وائلڈ لائف کی کافی پوٹینشل ہے، جہاں پہ CCHA اسٹیبلش ہو سکتا ہے۔ یہ جو کمیونٹی بیسڈ کنزرویشن پروگرام ہے اس کا تھیم اسی وجہ سے آیا ہے کہ ہم نے عوام کو شامل حال رکھ کے، عوام کو حکومت کے ساتھ شامل رکھ کے جنگلی حیات کے تحفظ کو ہم نے یقینی بنانا ہے، اور یہ صرف ایک سپورٹس ہنٹنگ نہیں ہے یا صرف آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ بیسیکلی ٹرافی ہنٹنگ پروگرام ایک ٹول ہے جس کے ذریعے ہم کنزرویشن کو سسٹینیبل بیسس پہ مینیج کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو اٹس اے ٹول، یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل وہی ہے کہ گلگت بلتستان میں جنگلی حیات اتنا ہو کہ پوری دنیا ہم پہ رشک کرے اور ٹورزم کو فروغ ملے، لوگوں کی معیشت بہتر ہو اور علاقے کا حسن دوبالا ہو جائے۔ ٹرافی ہنٹنگ فی چیک ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے آج ہم نے بلتستان ریجن میں یہاں پہ جو ہے پروگرام منعقد کروایا۔ اس میں پورے بلتستان میں کوئی 9 کنزرویشن کمیٹیز ہیں، ان میں سے 3 کمیونٹیز جو سکسیسفل ہنٹ یہاں پہ ہوا تھا پچھلے سال، اس کی جو اماؤنٹ تھی وہ ہم نے 3 کمیونٹیز کے درمیان تقسیم کی۔ ان میں سب سے بڑی ہیوی اماؤنٹ جو تھی وہ SKB کنزرویشن کمیٹی، جو کہ تقریباً 2 کروڑ 64 لاکھ روپے بنتے تھے، کمیونٹی شیئر 80%، وہ ہم نے ان کو دی۔ اور ہمارے پاس سیکنڈ کمیونٹی جو تھی وہ کاندھ میں ایک کمیونٹی، کاندھ کنزرویشن کمیٹی، جس میں تقریباً کوئی 20 لاکھ روپے بنتے تھے، ہمالین آئیبیکس وہاں پہ ہم نے ہنٹ کروائے تھے پچھلے سال کوئی 4، ان کا جو اماؤنٹ کمیونٹی شیئر بنتا تھا وہ ہم نے ان کو دیا۔ اس کے بعد جو ایک بہت پرانی ہماری کنزرویشن کمیٹی ہے، ہوشیہ کنزرویشن کمیٹی، جس کا جو اماؤنٹ بنتا تھا تقریباً کوئی 30 لاکھ روپے بنتے تھے، ان کے درمیان کمیونٹی شیئر آج ہم نے اپنے مہمانوں کے تھرو ان کے درمیان ان کو ہینڈ اوور کر دیا۔ تو چونکہ یہ ٹرافی ہنٹنگ ہر سال یہاں پہ بلتستان میں جو مختلف کنزرویشن کمیٹیز ہیں، جو CCHAs ہیں، وہاں پہ ہم بڈنگ کے تھرو آفر کرتے ہیں، پھر وہاں پہ ان کو پرمٹ دینے کے بعد جو سکسیسفل ہنٹ ہوتا ہے ان کا جو شیئر ملتا ہے وہ 80% ہم کمیونٹی کو دیتے ہیں، اور جو 20% اماؤنٹ ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ ہم گورنمنٹ شیئر گورنمنٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں، گورنمنٹ کو دیتے ہیں۔ تو مختلف کمیونٹیز کا بہت اچھا ہمارے ساتھ تعاون ہے، اور چونکہ یہ کنزرویشن کمیٹیز یا یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ ون سائیڈ ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس میں جب تک عوام ہمارے ساتھ نہیں دیں گے اس وقت تک یہ کنزرویشن ایکٹیویٹی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اور اس میں مین رول کیونکہ 80% شیئر بھی کمیونٹی کو جاتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بالکل گورنمنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے یہ ایکٹیویٹی جو ہے بالکل انجام تک پہنچائیں، اور اپنے ایریا کو مکمل پروٹیکشن دیں وائلڈ لائف کے حوالے سے، تاکہ ان کی جو علاقے میں جو خوبصورتی ہے وائلڈ لائف کے حوالے سے اس میں اضافہ ہوگا، اور جو ایکو ٹوریزم ہے، ایکو ٹوریزم کا جو پوٹینشیل ہے وہ بھی اس کی وجہ سے ونٹر ٹوریزم جو ہم کہہ سکتے ہیں اس میں بھی انکریز ہو سکتا ہے۔ تھینک یو۔ علی جنرل سیکرٹری SKB کو کربتھنگ
बसिंगो कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मेरे बाएं तरफ हमारे सदर मोहतरम अकबर हुसैन और दाएं तरफ नायब सदर आशिक हुसैन, जिनका ताल्लुक स्कोयो और करबथंग से है और बंदा वाकिर का बसिंगो से है। ये बेसिकली जो है ना बल्तिस्तान भर में सबसे पहला जो कंजर्वेशन बनाया गया वो इसके भी है, और हमें अपने कम्युनिटी पर फ़ख्र है कि हमारे बुजुर्गों ने ये तंजीम बनाई है, हम उनके मशकूर हैं। और इससे हम अब तक के जो इलाके में डेवलपमेंट के काम जितने भी हैं, जिसमें तालीम है और ट्रांसपोर्टेशन है, सड़कें, पुल, अच्छा वाटर सप्लाई और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, वो अब तक सरकार की तवज्जो न होने से हम इसी कंजर्वेशन फंड से मिलने वाले इस रकूम से हम अपने तमाम तरक्याती काम करते चले आ रहे हैं, और इनकी मेंटेनेंस पर भी हमारे लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहे हैं। और हाल ही में करबथंग के लिए पीने के पानी और आपाशी का मसला था, उसके लिए हमने 30 लाख से ज़ायद रकम खर्च कर चुके हैं और मजीद 1.5 करोड़ हमें ज़रूरत है, जो कि आज जो हमें चेक मिला है 2,63,85,480 रुपये, इसमें से कम 1.5 करोड़ रुपया हमारा उस वाटर सप्लाई पे हम लगाएंगे, जिसका तखमीना लगा हुआ है और काम जारी है। और बसिंगों के लिए 8 से 9 किलोमीटर सड़क जो है वो आवाम ने अपनी मदद आप बनाई हुई है, और उसकी मेंटेनेंस पे हर साल लाखों रुपए खर्च होते चले आ रहे हैं। उसके बाद को और करबथंग बसिंगों में कोई बेहतरीन तालीमी निज़ाम न होने के बराबर है सरकार की तरफ से, तो उसके लिए हमने इन्हीं पैसों से कुछ बच्चों को जो है शहर स्कर्दू में, स्कूलों के बच्चे, करबथंग के बसिंगों के बच्चे यहाँ स्कर्दू में पढ़ रहे हैं, उनके लिए हम मुस्तकबिल में हॉस्टल का क़याम हमारे अगला प्लान में है। और यहाँ पे कम्युनिटी के लिए जो मुश्किलात शहरों में है उन पर हमारी नज़र है और उन पर हम ये पैसे लगाएंगे। और अभी फ़िलहाल हम वहीं पे जो बेसिक बुनियादी पीने के पानी, आपाशी और पुल और सड़क पर हमारे पैसे लग रहे हैं, और 3 से 4 स्कूल जो है वो हम इन्हीं पैसों की मदद से चला रहे हैं, जो स्कूलों में भी है और करबथंग में भी है और बसिंगों में भी है।